آدھا جو ہمارا 18 بلین روپیز کا خسارہ ہے، خسارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو ہمارا 18 بلین روپیز آئل پہ خرچ ہوتا ہے، یہ کم و بیش 9 اور 10 ارب روپے پہ آ جائے گا۔ 12 کی کہنے جنہوں ڈی ایم او یوز DEMU، یہ ہم شٹل ٹرین چلانے لگے۔ یہ شٹل ٹرین جو ہے لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر اور کراچی حیدرآباد اور پنڈی، کراچی حیدرآباد اور پنڈی کے درمیان شٹلنگ کرے گی۔ وہ لوکوموٹو لے کے جاؤ اور دھونے کے لیے جائے اور شنٹنگ میں جائے، اس سارے درد سر کے لیے 15 تاریخ سے آدھا گھنٹہ لاہور کے ٹائم میں پنڈی لاہور کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ٹریک کو بہتر کر رہے ہیں، اور کراچی میں جو ٹرین چلے گی جناح ایکسپریس، وہ 15 اور 16 گھنٹے، ٹرائل میں شاید 16 گھنٹے ہم جائیں نان سٹاپ، اس کو 15 گھنٹے پہ لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد سر سید ایکسپریس، غریبوں کے لیے بھی ہم ایک اور نائٹ چلائیں گے جو ان اسٹیشنوں کو ٹچ کرے گی جہاں پر ٹرینیں نہیں رکتی رہی، جہاں سواری ہے لیکن 70 سال سے ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، اور وہاں سواری جس اسٹیشن سے ہمیں 50 سواری یا 25 سواری بھی چھوٹی اسٹیشن سے ملی، تو ہم نئے اسٹیشن متعارف کرائیں گے۔ ہمارے اسٹیشن بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، لوگ قبضے کر رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ سو ایک اکانومی کی ٹرین بھی چلائیں گے، اور 15 اپریل سے 100-150 روپیہ 1350 کو 1500 یا 1600، 1500 یا 1600 کے درمیان لے جائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد ایک ہماری امپورٹنٹ ٹرین جو ہے وہ سر سید چلے گی جی، وہ راول پنڈی سے نان سٹاپ، لاہور تو ظاہر رکے گی۔ اور جو سب سے اہم ریکویسٹ میں قوم سے میڈیا کے آگے کرنا چاہتا ہوں، خدا اور رسول کے واسطے یہ کانوں میں رکھ کے ہیڈ فون اور ایکسرسائز کرنا ٹریکوں پہ اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے جی۔ 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 6 مہینے میں چلائی ہیں جی، 20 اور چلنے جا رہی ہیں۔ 8 ٹرینوں سے ہم 14 ٹرینوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، فریٹ ٹرینوں کی۔ 3 ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں جی، فریٹ۔ ہم ان سے اپنا نفع لیتے ہیں، وہ جانے اور بکنگ جانے ٹریک کا۔ آج ہم نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز اپنا رولنگ سٹاک لے کے آئیں، اپنے انجن لے کے آئیں، تو ہم ان کو ٹریک بھی وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہے جو ہمارا خالی سلاٹ اس وقت اویلیبل ہے۔ سو ہم نے 4 ٹرینیں دی ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں 2 ایک کو دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور 2 دوسرے کو دی ہے۔ سو 4 ٹرینیں ہمارے پرائیویٹ فریٹ میں چلی گئی ہیں جی۔ ہمارا ان سے کوئی درد سر نہیں ہے، اٹھانا، ڈیلیور کرنا، لے جانا، ہم نے اپنا اوپر ٹریک کے پیسے لینے۔ اور ہم نے ریسرچ اینڈ پلاننگ سیل بنایا ہے۔ کوئی ریلوے میں ریسرچ نہیں ہے کہ آئندہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا، دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے۔ اور پاکستان ریلوے ترکی کے ساتھ بھی جی، چین کے ساتھ آ گئی، ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند ہمارے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور کوریا کے ساتھ۔ ہم 3 ملکوں کا اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں گوادر کے بعد ایک ریل کا سمندر، ایک ریل کا بہت بڑا جال بچھے گا، اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریل کا جال بچھا دیا جائے۔ 27 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب چین جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس پہ سائن ہو جائیں، بے شک ہم کو اس کو 2 یا 3 پارٹ میں کرنا پڑے۔ اسی 15 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے فیز میں کون سا علاقہ رکھنا ہے، دوسرے میں کون سا رکھنا ہے، تیسرے میں کون۔ سب سے بڑی قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سارے ملک کو ٹریک کو بدلنے کے لیے ہم نے ٹینڈر لگا دیے ہیں۔ میرٹ کی بنیادوں پر سارے ملک کے ٹریک کو بدلنے کے لیے ٹینڈر لگا دیے ہیں۔ یہاں سے جو ٹریک بچے گا، جو 70 سال سے بند لائنیں پڑی ہیں، اس سے کھولیں گے۔ اور چین سے اگر ML1 کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جس کے بڑے چانسز ہیں، تو ٹریک کی تبدیلیوں میں
کنٹریکٹ بیسس پر 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. 5 سے 10 سال کا یہ جو پروجیکٹ ہوں گے کنٹریکٹ بیسس پہ 1 لاکھ لوگوں کو ریلوے جو ہے وہ روزگار دے گی. اور ہم نے جو ریلوے کے مزدور ہیں جنہوں نے یہ ساری پرانی ٹرینیں نئی کر کے پیش کی ہیں, ان کے لیے ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کے تمام گریڈوں میں 1 گریڈ کا اضافہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک ریل کو آپ خود کہیں گے, لاہور کا نہیں سارے پاکستان کا میڈیا کہے گا کہ لاہور, صرف لاہور میں نہیں سارے پاکستان میں ایک عمران خان کی قیادت میں یہ نئی ریل ہے نئے پاکستان میں انشاءاللہ. اور ایم او یو کو ہم بہت جلدی ڈی ایم یوز کے ٹینڈر جلدی لگانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے ہم یہ نکالیں. اب ہمارے پاس جو پرانا سٹاک ہے, جو ہمارا اچھا پیسنجر ہے, اس کو نئی ٹرین دیں. 26 تاریخ کو ہم دوسری پیسنجر ٹرینوں کو بھی نیا کرنے کے لیے ٹینڈر کھول رہے ہیں. اس وقت پاکستان ریلوے کے پاس 1 پیسنجر کوچ خالی نہیں ہے, 1 فریٹ ٹرین خالی نہیں ہے. ہم نے جس طرح ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی, جس طرح جنگی حالات میں جس طرح اپنے آپ کو وارم اپ کیا اور جس طرح اپنے آپ کو ریکنڈیشن کیا, وہ ہمیں پتہ ہے یا ریلوے والوں کو پتہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس پھر ایئر سروس بند ہو گئی. ہم نے تمام کا تمام اپنا رولنگ سٹاک جو ہے ایمرجنسی کے دنوں میں ٹریک پہ رکھا ہے. اور ہماری آمدن جو ہے اللہ کے حکم سے پیسنجر میں 25 سے 30% بڑھ چکی ہے. پچھلے سال کی نسبت اس وقت ہم 4 ارب روپیہ ہم پیسنجر میں زیادہ ہیں. پہلے دن پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 ارب روپے کے نفع کا اضافہ کروں گا. اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ میں 1 سال کے بعد جب پورا ٹائم ہو جائے گا میں آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگر رکھ دوں گا. اب ہم فریٹ پہ جا رہے ہیں اور فریٹ پہ ہماری پوری توجہ ہے. فریٹ جو ہے وہ روح ہے, غذا ہے پاکستان ریلوے کی. اور 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ, کتنے کو 7,000 ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں, تو 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ. گینگ مین کا مجھے کہنا یاد نہیں رہا, ہفتے کا ان کا کہوں گا کہ سٹینڈ بائی بھی رکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں مڈل فیل آدمی چاہیے. بی اے پاس اور ایف اے پاس لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں. سو ہم بڑی شش و پنج میں ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج دس. سو میرے پاس تو یہی باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہو ریلوے کا اس کے بعد میں شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کا جو ہے منافع نظر آ رہا ہے, اس کے بعد بھی جو ہے آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 4 مہینے کے ڈیل ختم کر دی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری ارننگ اللہ کے فضل سے اتنی بہتر ہے, اور ہمارے منسٹر پلاننگ کے ساتھ بھی اور اسد عمر صاحب کو سارا ملک ہماری صورتحال دیکھ رہا ہے. اور ہم نے نہ 1 روپے کی امپورٹ بیٹے کی ہے, 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی ہے, نہ 1 مرلہ زمین لیز پر دی ہے, نہ 1 مرلہ زمین بیچی ہے. اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ اپنے ریونیو پیسنجر میں اضافہ کیا ہے, کروڑوں روپے کا تیل کم کیا ہے, اور ہم نے ٹریکر لگائے ہیں. آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جلد یہ ٹریکر اور اچھی صورت حال دیں گے. 15 دنوں میں ٹریکر جو ہیں وہ انجن کے فیول کو بھی بتانا شروع ہو جائیں گے. اور 1 روپیہ لگائے بغیر یہ ٹریکر ہم نے لیے ہیں, گفٹ کیے ہیں ایک ریلوے کے گارڈ کے بیٹے مدثر نے. بجٹ جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا. بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے میری تو خواہش ہے کہ ریلوے اپنا بجٹ خود پیش کرے جی, جیسے پہلے ہوتا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں. فار دی انٹرسٹ آف کنٹری میرا کوئی مسئلہ نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں پینشنز کی جو معاملات ہیں, 1.5 لاکھ لوگ پینشن پہ ہیں, اور کوئی ایسا فارمولہ میں نے اسد عمر صاحب سے کہا لائیں کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو پلاٹ ہی دے دیں اور کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ان کو بیچیں, مکان بنائیں. ہمارے پاس 1.5 لاکھ لوگوں کی پینشن از اے سیریس ایشو. یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل ہو گیا, کل ابھی جا کے ادھر نعرے مارنے شروع ہو جائیں. دس از ان پروگرس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ اگلے سال تک 2 لاکھ ہو جائے گا, تو دس ول بی اے سیریس فائنینشیل کرائسس فار پاکستان ریلوے. وی وانٹ اے سولوشن
کہ یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کوئی متبادل سہولت دے کر اس فائنینشیل کرائسس سے نکالا جائے. اچھا شیخ صاحب یہ ہو سکتا ہے اخراجات کا 68% جو ہے وہ پے اور پینشن پہ خرچ ہوتا ہے. 68 نہیں 72-73%. اچھا صاحب یہ فرما دیں کہ آپ کے بلاول بھٹو کے بیان ایک منٹ ہے جی تسی جاؤ ہوں اس دے بعد سیاسی کر آپ نے جو بلاول بھٹو کے متعلق بیان دیا تھا اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے آپ کی طرف کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب سے گھبرا کے وہ اس طرح کے بیانات آپ کے خلاف ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے, ہارڈ ٹارگٹ کی طرف وہ منہ نہیں کرتے. دونوں کو عدالتوں سے ضمانتیں چاہیے. فیصلے کو دہراتا ہوں, میں نے کہا بچہ ہے بچ کے کھیلے. وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی اپنا انجن لا کر ٹرین سروس شروع کرنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے. پورے ملک کے ٹریک کو بدلنے کے لیے ٹینڈر لگا رہے ہیں. ٹریک کو بدلنے کی مد میں 1 لاکھ لوگوں کو کانٹریکٹ پر روزگار ملے گا. ریلوے 1 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کرے گی. مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دوں. یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں, میں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, چانڈیو ہے, قاہرہ ہے, لطیف کھوسا صاحب ہیں, اعتزاز احسن ہے, پاناما کا سارا کیس انہوں نے میرے ساتھ اور سواتی صاحب نے مل کے تیار کروایا. اچھے لوگ بھی ہیں, بغیر فیس کے تیار کروایا. جو میں نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں, دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں, میں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا, معاف کیا. تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بلاول کی موت کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ جا کے پہلے ٹی وی پہ دیکھ. آپ کا جو انہوں نے کچرا کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور تمام کچرا جگہ پر جہاں پہ چکر ہے وہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے گا. کہاں لگائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کو پتا ہے جس نے اس گٹر کو 8 دفعہ وزیر بنایا ہے. اس طرح کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے. اور ان کی حالت دیکھیں, منہ چھپائے پھرتے ہیں, چور ڈاکو لٹیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول دے واسطے ضمانت دلا دے. نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا, نہ ان کو دوائی پسند, نہ بستر پسند. ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شیٹوں سے بو آتی ہے. مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے, باہر جانا اور پوچھ لے, بھیجنے سارے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر, بھیجیں سب کو بلو کے گھر. یہ ان کی سیاست ہے. ٹینٹ ہے فش, حکمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اور اقتدار سے اترتے ہیں تو ٹینٹ ہے فش ہو جاتے ہیں. میری سبیت, میری زندگی لیل تھی گئی ہے. دونوں پہ فٹ ہوتا ہے. Killing 2 birds with 1 stone is a good smart move. میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, نہ مریم بیٹی کا مجھے کو پتا ہے, نہ نواز شریف کا پتا ہے, نہ آصف زرداری کا پتا ہے. جس کا دیکھا پڑھا اور سنا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے میرے سے مقابلہ کر لے. زیادہ سے زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نا, یہی ہوگا. نہیں شیخ صاحب, شہباز شریف صاحب جو ضمانت پہ آئے ہیں, مطلب ان کو باضابطہ دیکھ گولی نہ کرا, گگلی نہ کرا مجھے, گگلی نہ کرا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے ہی کین مینیج, شہباز شریف کین پلے بوتھ سائیڈ آف دی وکٹ. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے ان دی اینڈ. گنجائش نہیں. عمران خان کے پاس ڈھیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں. شیخ صاحب ایک منٹ, شہباز شریف ایک منٹ, کیا شہباز شریف جس طرح این آر او لینے میں کامیاب ہو گئے, جیسے میں نہیں کہتا کامیاب ہو, آپ نے کہا, آپ نے دیکھا اور سنا. دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں, مجھے جواب دینے کے حق سے نہیں روک. سوال میں کرتا ہوں, سوال کر لیا. کیا شہباز شریف بڑے بھائی نواز شریف کو این آر او دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ تو نواز شریف سے اس کی سیاست سے کافی دور ہے. اپنا انہوں نے این آر او لیا یا نہیں لیا اس کا مجھے معلوم نہیں. میں نے ان کو این آر او مانگتے دیکھا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ زرداری کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب زرداری صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں آپ نے علاج کرانے کا کہا ہے, کیا پنجاب میں اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہیں آپ کو کی حکومت کے دوران
कोई हॉस्पिटल नहीं इंतजाम किया जा जिसमें उनका इलाज हो? देखें, उनकी दौलत बाहर है, उनके घर बाहर हैं, उनकी औलाद बाहर है, उनके सारे मामलात बाहर हैं। वो अब वो माल समझ रहे हैं, वो हालात समझ रहे हैं जैसे सऊदी अरब ले। असल बात यह है कि ये जेल नहीं काट सकते, ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ हैं बहुत। शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहते हैं शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं, इमरान खान के पास ढील और डील की कोई गुंजाइश नहीं है। शेख रशीद वजीर रेलवे मजीद कहते हैं सिर्फ शहबाज शरीफ को डील करते देखा और सुना है, शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं। प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, इनका इंजन धुआं दे रहा है, नट बोल्ट कहते हैं लंदन में पड़े हुए, किसी के दुबई में पड़े हैं और यहां के मैकेनिक उनको पसंद नहीं है। सो ये अब इनके इंजन धुआं दे रहे हैं, इंजन बैठने वाले हैं, इनको पता है कि अगर कोई लंबा गैराज में हमें भेज दिया अंदर हमारी नहीं सारी जिंदगी। अगर नवाज शरीफ की गाड़ी को जाती उम्रा मरम्मत के लिए भेज दिया जाए कोई तो क्या हुकूमत तैयार है? मैं तैयार हूं, ये बताइएगा कि अभी लेकिन जमानत अदालत ने लेनी है, मैं नहीं लेनी। नहीं मैं तैयार हूं। देखें, अगर इस्लामी मदरसों का साथी होना कोई गलत बात है तो मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूं। मैं दीन का सिपाही हूं और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से बढ़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूं, मुझे फख्र है, मैं जहाद पे बिलीव करता हूं। अगर मेरे मोहल्ले का मौलवी मौलाना अशरफ अली साहब या हुसैनुद्दीन शाह साहब मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जहाद फर्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूंगा। ये सियासत की छोटी छोटी बातों से मैं झूठ नहीं बोल सकता। कर नहीं रहा, करूंगा अगर, लेकिन दहशत गर्दी के। इमरान खान के पास डील है ना ही कोई डील है, कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर रेलवे शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।